خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نماز کا سیگمنٹ چل رہا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم اس کے 8ویں حصے تک ہم پہنچے، اور آج پارٹ 9 یعنی 9واں حصہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور آج مورخہ 8 اپریل 2024 کی یہ رات ہے، اور بہت بابرکت مہینہ بھی اختتام پذیر ہے۔ 28 رمضان المبارک کی یہ شب ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے، جو عبادات ہم کر سکے اس میں بہت کمزوری رہی، اللہ پاک اس کمزور عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور اس پر جو ہم نے اللہ پاک کی ذات سے وعدے کیے ہیں، جو دعائیں کی ہیں، اس پر ہمیں اللہ پاک استقامت بھی دے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور ہماری زندگیوں میں جو باقی 11 مہینے اس رمضان المبارک کے جو یہ ایک ہماری تربیت ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے، اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے ہم اس کے اوپر کوشش بھی کریں گے کہ 11 ماہ میں اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آئیں اور ہم اس پر پورا بھی اتریں، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم رکوع تک ہم پہنچے۔ رکوع کے بعد ہم نے پھر دوبارہ قیام کیا، اور کچھ دعائیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ یعنی نماز جو ہے یہ مکمل ایک دعا ہے، یہ ابتدائی ہے جو انٹروڈکشن تھا نماز کے بارے میں، یعنی ایک اس کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں، یعنی مسلسل ایک مناجات پیش کرنی، دعائیں کرنی عبادت تو ہے، یعنی اس کی بڑائی بیان کر کے اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے، اور ایک تصور لے کے کہ وہ مالک کائنات ہے، جس نے سب کچھ یہ تخلیق کیا، اور وہ رب العالمین ہے جو معبود برحق ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور اسی سے مدد ہی ہم طلب کرتے رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے، یعنی جو رکوع کے بعد ہم دوبارہ اللہ پاک ہمیں بلند کرتا ہے، ہم قیام کرتے ہیں مختصر سا، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ بس تو ہی سب سے بڑا، تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب ہم سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدہ جو ہے اللہ پاک کو جو ہے وہ قیام بہت پسند ہے، یعنی اس کی پسند کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے وہ قیام اللہ پاک کو پسند ہے۔ لیکن اللہ پاک کو سجدہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ جو ایک وقفہ ہے وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے میں بھی فلسفہ ہے، اس میں بھی ایک
گہرائی ہے، اور یہ اسی طرح کا ایک اس سجدے پر ہی ساری جو ہے وہ ایک یعنی ایک سجدے کی وجہ سے اتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو اللہ پاک نے ایسی ایک تخلیق کی اس آدم کی، اس انسان کی، اور اتنی صلاحیتوں سے اس کو نوازا. اس صلاحیتوں میں یعنی ایسا ایک شاہکار تھا جو علم کو سمجھ سکتا تھا اور اس کو محفوظ کر سکتا تھا. تو فرشتوں کے سامنے جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو اس کا پہلے تو اس کا تذکرہ کیا، اور اس کو انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم کیا کم تھے اس عبادت تیری پاکی اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، اور یہ تو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مختصر ایک لائن ایک عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ پاک نے ان کو فرشتوں کے سامنے کچھ باتیں سامنے رکھی، کچھ سوالات رکھے، کچھ چیزوں کے نام پوچھے، ان کے بارے میں اس کو کہا کہ ان کا تعارف کرائیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ اس پر وہ قاصر رہے اس کا جواب دینے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، سبحانک لا علم لنا، تو ہی پاک ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں. ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا. سورہ بقرہ کی آیات مفہوم پیش کر رہا ہوں. پھر آدم کو کہا کہ اب ذرا ان کے نام بتاؤ، ان کا تعارف کراؤ ان چیزوں کا. تو انہوں نے یعنی پورا کا پورا انہوں نے ایک طرح سے پریزنٹیشن دی، تعارف کرایا. یہ وہ شاہکار اللہ پاک نے بنایا جو ایک یعنی حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوا. پھر اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. اب اس کو آپ اس کی تعظیم کریں. دیکھیں وہ بھی ایک سجدہ ہی ہے، یعنی تعظیم کے لیے اس کی تعظیم کریں. یہ بہتر ہے تم سے، اور یہ تم سب سے بہتر ہے. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. تو وہ سجدے سے انکار ہوا. ایک تو یہ کہ سجدے سے انکار نہیں تھا، اللہ پاک کی نافرمانی تھی، حکم عدولی تھی، اس کی وجہ سے وہ رادہ درگاہ ہوا، اس کو وہاں سے نکالا گیا. تو یعنی ایک تعظیم، ایک بڑائی کا تصور رکھ کے کہ یہ ہم سے بہتر ہے. تو وہ جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو پالنے والا، اور ان کا ہر طرح سے نگہداشت کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، اور عدم سے وجود میں لانے والا، وہ تو یقیناً جو ہے وہ عبادت کے لائق بھی ہے، اور وہی سجدے کے لائق ہے. اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. تو ایک نماز کا ایک یہ بھی ایک تصور ہے کہ یعنی اس کے آگے جھکا جائے جو کچھ کرنے کے قابل ہو، جو اتنا اختیار رکھتا ہو. تو اب پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو ایک ہی وقت میں سب کچھ کر سکتا ہو، ہر چیز پر وہ قادر ہو، اور بنانے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، خیال کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا. یعنی تمام صفات چلتی رہیں گی تو شاید ہمارے پاس ٹائم ہی ختم ہو جائے. تو وہ اس لائق ہے، اس عبادت کے، اس پرستش کے، اس بندگی کے. تو نماز بھی جو ہے یعنی ایک اس کا یہ عروج ہے، یہ سجدہ. اس عبادات میں اس کے جتنے جزیات ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ اس کا ایک یہ عروج ہے. اور اس عروج کے سامنے جو ہے وہ جو انسان، وہ جو عبادت گزار، اور وہ جو مسلمان، اور وہ مومن، وہ اللہ کا بندہ، جب اس کے سامنے عبادت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے،
تو وہ پچھلی ترتیب ہم دیکھتے آئے ہیں، سارا کچھ کس طریقے سے ہوتا رہا. لیکن وہ رکوع میں جھکا تو صحیح، لیکن جھکنا ہی بڑی بات تھی کہ اس کے آگے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھک گیا. لیکن اب تو اس نے سجدہ میں جو ہے اس کی ایک انتہا کر دی، یعنی اس کی اب اس کے جھکنے کی بھی انتہا ہو گئی کہ اس سے آگے تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ یہ پورا کا پورا زمین پر آ گیا. یعنی ایک تکبر تصور کیا جاتا ہے کسی کے آگے جھکنا. یہی تکبر تو ابلیس نے کیا تھا. یہ تکبر ہی تھا نا اس کا کہ میں اس کے آگے کیسے، اس کو کیسے میں سجدہ کر لوں، اس کے آگے میں کیسے جھک جاؤں. تو تکبر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہ اس کے آگے یعنی اس میں تکبر نہ رہے کسی طور پر. اور جو مالک حقیقی ہے، جو حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، اس کے سامنے تو خاص طور پر تو نہ صرف جھکا بلکہ جھکنے کے بعد تمام دعائیں، مناجات اور اس کی بڑھائیاں بیان کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو کم تر اور اس کی بڑھائی بیان کرتے ہوئے، اپنی تمام خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جس طریقے سے ہم دعائیں دیکھتے ہوئے آئیں گے اس میں تو یہی ایک بات مل رہی کہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کیا ہوا ہے اس انسان نے، اور اس سے مانگتے مانگتے بس دعائیں مانگے جا رہے ہیں مسلسل. یعنی اس کی بڑائی اور دعائیں، اس کی بڑائی اور دعائیں. اور اب آ کے جو ہے یہ بالکل اس نے اپنے آپ کو زمین، یعنی اس سے نیچے تو وہ جا ہی نہیں سکتا تھا، یعنی انتہا تھی. اور یہی وہ اس کا جو ایسا نہ کر سکے وہی اس کا ایک تکبر ہے. یعنی اسی گردن سے، اسی سر سے، اسی پیشانی سے، اسی چہرے کو لے کے تکبر کرتا ہوا اور اکڑتا ہوا چلتا ہے وہ. یعنی کسی کو تکبر کی طرح سے جب چلتا ہوا دیکھیں تو اس کی گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو عاجزی کی جو ہے وہ ایک انتہا ہے. اب یہ دیکھنے کو تو ایک اسٹرکچر ہے، ایک عمل ہے کہ بس کھڑا ہو رہا ہے اور جھک رہا ہے، لیکن یہ کہ اب اس میں ہم اس کے اوپر ہم غور کریں ان اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے چل رہی ہے، تو یعنی ہمیں یہ بات یقینی طور پر ایک نظر آتی ہے کہ بالکل عاجزی کی جو ہے وہ انتہا ہے یہ سجدہ. تو اب جو ہے وہ اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پورے زمین کے اوپر بیٹھ کر، زمین کو ہاتھوں کے اوپر رکھ کر، اس سر کو جو ہے اس نے یعنی بالکل ایسے تصور کر لیں کہ بس کسی کے قدموں میں سر رکھ دینا. اللہ پاک تو ہر چیز سے پاک ہے، پاک ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، لیکن یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بالکل سر بسجود. اب جب وہ سجدے میں چلا گیا تو اب اس نے اس کے چند کلمات بھی ہوں گے جو اس نے ادا کرنے. اب پھر پہلے تو ایک یہ کہ سجدے میں جانے کے بعد میں تو یعنی سجدہ سر میں نے رکھ دیا زمین پر، اپنا ماتھا میں نے زمین پر رکھ دیا، اور بڑائی میں اس کی بیان کر رہا ہوں کہ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بلند ہے، بلند ہے وہ ذات بلند ہے. میں بس یعنی میں تو ہر طرح سے بالکل عاجز ہوں اور میں کچھ بھی نہیں. تو یعنی یہ اللہ پاک ساتھ ساتھ جو ہے اس کا اخلاص بھی دیکھ رہے ہیں. اور اخلاص جب پیدا ہوگا، جب یہ کیفیت لے کے یہ وہ سوچے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں. دیکھیں نا، ہم بس کہ حاضری لگانا میں اور اس تصور کو لے کے کہ اتنی بڑی ذات ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور یعنی صرف اگر باقی سب چھوڑیں، صرف اتنی سی بات کو لے لیں گے، یعنی میں کھڑے ہونے کے قابل بھی کس وجہ سے ہوں. یہ توانائی، یہ مجھے یہ جسم دیا اور میں چل کر یہاں پر آیا، اپنی ان قدموں پر میں چل کر آیا، تو یہ مجھے نعمت کس نے دی چلنے کی، اور مجھے کھڑے ہونے کی طاقت اور نعمت کس نے دی.
مجھے دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، یعنی سب کچھ تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے. تو وہ ایک شکر کے طور پر اور عاجزی کے طور پر اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے. اعلیٰ یعنی بہت ہی بلند ہے. اب یہ عموماً جو ہے عام طور پر بس اس کو، ان کلمات کو 3 کم سے کم مقدار میں اکثر یہ بات سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اصل میں جلدی میں ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بس جلدی میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، دوسرا سجدہ. لیکن اس میں اب کیا کنیکشن ہوگا، کیا تصور بنے گا، کیا کیفیت بنے گی، کیا کمیونیکیشن ہوگی، کیسے وہ رابطہ ہوگا، یعنی سوچ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں جلدی ہے، مجھ سمیت کئی لوگوں کو جلدی ہے شاید. تو وہ پھر ہماری نمازوں میں وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی، وہ ایک مزاج ہی نہیں اس طرح کا آ رہا. تو میری تو ایک یہ کوشش ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ کچھ خود بھی میں اس کو سمجھ کر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور جو ناظرین ہیں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی اس بات پر سوچیں کہ اب اس ماضی میں ہم جو کر چکے وہ تو کر چکے، لیکن ہے کہ اب ہم زندہ ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آئی، تو ہم ذرا اس کیفیت کو، اس تصور کو ہم چینج کریں اور اس میں ایک اخلاص لے کر آئیں، اور اس کی درجہ بندی کرتے اس عبادت کو ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ کریں، اس میں بڑھائیں. تو اس سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ چند دعائیں اور بھی ہیں، چند کلمات اور بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا، اور انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا، اور ہمارے لیے یعنی ان کو تو اتنی عاجزی کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے وہ خود بہت بڑے منصب پر فائز رہے ہیں. تو اتنی دعائیں جو ہے وہ یعنی یہ سب ہمارے لیے کر کے گئے، ہمیں ایک پیکیج دے کے گئے، ہمیں ایک راستہ دکھا کے گئے کہ یہ بہت کچھ جو ہے اس میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ ہم مزید اس کی قربت کو پا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی اللہم، اے اللہ. اچھا، اب یہ اللہم ایسا زبردست کلمہ ہے، تو یعنی ویسے انفارمیشن کے لیے میں یہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک اس کا جو مطلب نکلتا ہے، جو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اے اللہ. تو یعنی اے اللہ جو ہے وہ تو یہاں سے ہمیں نظر تو آ نہیں رہا کہ یہ کس طرح اسے بنا ہوگا. اللہم یعنی ہما سے مراد تو ہم کچھ اور لیتے ہیں کہ ہا ہما ہم، وہ سب، لیکن یہ کہ یہ ایک تو یہ کہ اللہ ہے، اس کو اگر ہم سپریٹ کریں اللہ ہے، اور یہ آگے جو ہے یہ میم مشدد، یعنی یہ میم مشدد جو ہے یعنی شد والی میم، یہ حرف ندا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور استعمال ہی نہیں ہے اور ہوتی بھی نہیں. میم مشدد اور ہمیں یہ کہیں نہیں ملے گی، کسی کلمے میں، کسی جملے میں، کسی لفظ میں یہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گی، یہ حرف ندا کے طور پر. تو اللہم، اے اللہ. اللہم لکا سجدتو، یعنی اے اللہ تیرے لیے، اے اللہ تیرے لیے، تیرے ہی لیے. یہ سجدتو لکا آئے کہ سجدہ کیا تیرے لیے، لیکن یہ جب لکا پہلے آ گیا تو تیرے ہی لیے، اثر پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، تیرے ہی لیے میں نے سجدہ کیا. وبکا آمنتو، اور تجھ پر میں ایمان لایا، اس پر
ایمان لایا جائے وہ با کی پرپوزیشن سے آتا ہے. تو یہ دیکھیں گے و بے کا تیرے لیے، یعنی تجھ پر میں ایمان لایا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور تیری ہی تابعداری کرتا ہوں میں. تجھ پر بھی میں ایمان لایا اور تیری میں نے تابعداری کی، تیری ہی تابعداری کرتا ہوں میں. سجدہ، یعنی اس نے سجدہ کیا. تو کس نے سجدہ کیا؟ سجدہ وجہی، سجدہ کیا میرے چہرے نے. للذی، اس ذات کے لیے، خلقہ، جس نے بنایا اسے. وصورہ، اور جس نے اس کو صورت دی، جس نے اس کی صورت بنائی. وشق سمعہ، اور یعنی ایسا ہے کہ جیسے کوئی چہرہ ہو، کوئی انسان ہو، اور اس کا یہ جو فیس ہو، لیکن اس کے اوپر نہ آنکھ ہو، نہ کان ہو، نہ ناک ہو، یعنی بالکل سب کچھ ایک بند ہو. تو یعنی وہ کیا کارٹون سا ہوگا، کیا اس کی لک ہوگی، کیا اس کا کیسا عجیب سا ایک منظر ہوگا، کارٹون سے بھی ایک بدتر ہوگا. تو یہاں پر یہ کہ وہ کہہ رہے کہ وشق کا سمعہ، اور یعنی پھاڑ کر نکالے تو نے اس کے کان. یہ دیکھیں آپ، یہ وہ سجدے میں کہہ رہا ہے اللہ پاک کو، یعنی کچھ بھی نہیں ہوں میں، تو بنانے والا، تو میری مصوری کرنے والا، میرے چہرے کو کے نقش و نگار کرنے والا تو. اور یعنی اس ذات کے لیے سجدہ کر رہا ہوں جس نے پیدا کیا اس کو، یعنی تخلیق کیا اس کو. وصورہ، اور تصویر کشی کی اس نے. وشق سمعہ، اور یعنی پھاڑ کر نکالے اس نے کان اس کے، یعنی سننے کی جو صلاحیت تھی، سننے والے جو کان ہیں وہ پھاڑ کر نکالے. اور پھاڑ کر نکالے وبصرہ، یعنی اس کی آنکھیں، اس کی بصارت، اس کی دیکھنے کے لیے جو اس کو انسٹرومنٹ دیا گیا، جو ٹولز دیے گئے، آنکھیں، وہ بھی اسی نے نکالی. یعنی بالکل یہ فلیٹ تھا، یعنی وہ ایک منظر ایک پیش کرا نا کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ تو تیرا دیا گیا ہے. یعنی میرے لیے تو ایسی بات ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ تو ہی بنانے والا، تو ان چیزوں کو پھاڑ کر اس میں سے نکالنے والا. یعنی میرا چہرہ بالکل فلیٹ تھا. تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ. کون؟ وہ اللہ، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ. احسن الخالقین، ایک یعنی احسن، ایک بہترین تخلیق کار. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی ہیں یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ کلمات، جو یعنی سجدے. اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ ادا کرنے میں ایک کیفیت بنے گی، یا بس جدید سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ اکبر. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، آپ کی انٹری ہو گئی. جو چارٹ بنا ہوا تھا اس میں پی لکھا گیا، پریزنٹ آیا تھا جی، لہٰذا آیا تھا یہ عشاء کے 4 فرض پڑھ کے گیا یہاں پر، کوئی اس میں وہ لکھا جائے گا. لیکن وہ اس کا وہ حق ادا ہوا. یعنی میں نے اتنی محنت کی، اتنی میں نے مشقت کی، میں نے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر چل کر میں مسجد گیا، وہاں جا کے میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جب اتنی تیزی میں کر رہا ہوں تو یقیناً مجھے کوئی کام ہے، کوئی اس سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی کام ہے، تو پھر تو بڑائی تو پھر اس کام کی ہو گئی. اس کی تو یہ بڑائی ہوئی نہیں، یہ تو شاید دکھاوا ہی رہ گیا، دنیا داری رہ گئی کہ آئے تھے جی. کیونکہ پڑوسی بھی ہیں، محلے دار بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز میں نہیں آئے تھے آپ. اس لیے میں گیا تھا کہ میں آیا ہوں نماز میں، اور کیا حال چال ہے، سب ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے، اور دنیا جہاں کی گپ شپ بھی میں کر رہا ہوں. لیکن نماز میں یہ اتنی تیزی کر رہا ہوں.
اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. یعنی ان کلمات کو اگر سیکھ کر آرام سے ٹھہر کر، یعنی یہ ایک پاپولر ہیں یہ، یعنی ہم تک یہ ہمیں نہیں بتائے گئے. سبحان ربی اللہ کے علاوہ جو ہے نا بچپن سے لے کے یہ بتائے ہی نہیں گئے. تو یہ سب چیزیں کچھ کوشش کر کے، اور کوشش میں نے کیا کی، بس اپنی طرف سے چلے کوشش ہی کر لیں. تو اللہ پاک نے یہ ایک ایسے ہم مجھ تک یہ باتیں پہنچی جو پہنچ رہی ہیں، وہی میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ کیا یہ خوب جو ہے نا اس نے تخلیق کرنے والا ہے. احسن الخالقین، خالقین یعنی بیسٹ آف کریٹر. اب ایک اور دیکھیے، اللہم انی اعوذ، اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری رضامندی کی، من سخط کا، من سخط کا. اور جس کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ تو اللہ ہے، وہ تو با کے ساتھ آ گیا. جس کی میں پناہ مانگ رہا ہوں، جس کی پناہ میں جا رہا ہوں وہ تو اللہ ہے، وہ تو با کے ساتھ آ گیا. اور جس چیز سے میں بچنا چاہ رہا ہوں وہ من کے ساتھ آتا ہے. جیسے اعوذ باللہ ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے. تو من سخط کا یعنی ناراضگی تیری. تو پناہ چاہتا ہوں میں، پناہ میں آتا ہوں میں تیری رضامندی کی، اور بچنا چاہتا ہوں میں تیری ناراضگی سے. وبمعافتک، یہ بھی با کے ساتھ، کیونکہ آگے کا کی ضمیر ہے نا، وہ تو تیری ہے، وہ اللہ سے میں طلب کر رہا ہوں یہ سب. تو معافت کا یعنی درگزری، من عقوبت کا، اور جس سے میں درگزری میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہے وہ پکڑتے، من عقوبت کا، عقوبت تیری پکڑ سے، اس سے میں پناہ چاہ رہا ہوں، اس سے میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں. یہ کلمات اب چل رہے ہیں، یہ کلمات سجدے میں چل رہے ہیں. اب ایک اور، اللہم اغفر لی، تو ہم ملا کے پڑھیں گے اللہم اغفر لی. تو اللہم اغفر لی، اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، یعنی مجھے بخش دے، میرے لیے ذنبی، گناہ میرے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ بخش دے میرے گناہوں کو. کلہ، سب کے سب، دقہ، سارے، اور اگر کوئی تھوڑا ہے دقہ ہو، دقہ تھوڑے، سب کے سب بھی اور تھوڑے بھی. وجلہ، اور اگر وہ زیادہ بھی ہوں تو، یعنی یہ اس میں وہ اگر کثیر بھی ہیں، کثرت بھی ہے، اگر زیادہ بھی ہیں وہ بھی بخش دے، تھوڑے ہیں وہ بھی بخش دے، اور سب کے سب جو ہے وہ میرے گناہوں کو تو بخش دے. وہ اللہ و اولہ، اور یعنی ماضی والے، پہلے والے بھی، وہ آخرہ، اور اگلے بھی، یعنی اگلے پچھلے سب تو اس کی مغفرت کر دے. وہ علانیت،
وہ علانیت ہو، اور جو یعنی میں نے اعلان اگر کیے، جو ظاہری طور پر جو کیے وہ بھی، وہ سر ہو، اور جو پوشیدہ، جو چھپے ہوئے، جو چھپ کر کیے، یعنی اعلانیہ اگر میں نے گناہ کیے وہ بھی بخش دے، جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی تو جانتا ہے، ان کو بھی تو بخش دے۔ اب یہ دعائیں سجدے میں چل رہی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی دوبارہ سے سیدھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے، یعنی دوسرا یہ دو سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں، اب یہ یہاں پر آ کر بیٹھا۔ اب یہاں پر آ کر اب ہم عام طور پر تو یہی ہو رہا ہے کہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دیکھ رہا ہوں میں۔ یعنی ہمیں آگے کلمات اگر بتائے ہوئے ہوں، عام طور پر تو نہیں نا بتائے گئے، اس کے علاوہ تو یہ بچپن سے تو یہی ایک بات ہے، تو اتنی دیر جب 3 دفعہ کا بتایا جائے گا اور درمیان کا اگر جب کچھ نہیں بتایا جائے گا تو وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر بیٹھ کر کیا پڑھے گا، کیا کرے گا؟ وہ تو اللہ اکبر کرے گا اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر دوسرے میں چلے جانا ہے۔ تو اتنی دیر میں تو اللہ اکبر کہنے میں اس کو کتنا ٹائم لگا؟ وہ تو ٹائم بہت تھوڑا لگا، تو اس نے پڑھنا ہی کچھ نہیں، یا پڑھا ہی کچھ نہیں، پھر آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے تاکہ ہڈیاں برابر ہو جائیں۔ بھائی وہ اس کو کلمات جب ہوں گے تو وہ رکا رہے گا، وہ سوچتا رہے گا، وہ پڑھتا رہے گا، دعاؤں کی اس کی لذت ہوگی، تو وہ اس میں یقیناً اس کا اسٹے ہوگا، مختصر ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہ ٹھہرنا، دعا پڑھوں گا تو میں کچھ دیر کے لیے رکوں گا، تو وہ دعا میں مجھے سیکھنی چاہیے۔ چند کلمات ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو یعنی بخش دے، میری بخشش کر، ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر، وجبرنی، اور وجبرنی یعنی درست فرما، درست کر دے، درستی کر دے میرے لیے، وہ عافنی، اور عافیت دے مجھے، واہدنی، اور ہدایت دے مجھے۔ یہ جلسے میں اللہ پاک سے یہ دعا کر رہا ہوں، واہدنی، اور ہدایت دے مجھے، ورزقنی، اور رزق دے مجھے، یعنی نعمتیں دے مجھے، ورفانی، اور ورفانی، اور یعنی بلندی دے مجھے، یعنی میں پستی میں مجھے نہ رکھنا، مجھے بلند رکھنا، میری محتاجی نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ہم دعا سے ہی مانگیں گے، جس حد تک بھی انسان نے بلند ہونا ہے تو یعنی بلند ہونے کے لیے بھی دعا مانگنا ہے، یعنی بلندی عطا فرما مجھے ہر لحاظ سے، میں پستی میں نہ رہوں۔ اچھا، یہ جو وجبرنی ہے، یہ آپ دیکھیں، یعنی اس کا مطلب درست کر دے، درست کیا کر دے؟ یہ میری معاملات میں میری درستگی کر دے، یعنی میرے جو معاملات ہیں وہ تو درست کر دے، یعنی وہ بھی میں ایک عرض لے کر گیا ہوں ابھی تو، یعنی دعاؤں کی تو یہ تو درمیان میں دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ہیں، یعنی ایک ایک کلمہ جو ہے یعنی کتنی اس میں گہرائی ہے، کتنا کچھ ہے، یعنی سب کچھ ہی آ رہا ہے۔ درست کر دے، یعنی میرے معاملات درست کر دے، اس میں گڑبڑ چل رہی ہے، مسائل چل رہے ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، وہ تو درست کر دے۔ تو یہ اب جو درمیان میں جو اسٹے کیا تھا، جو جلسہ ہوا تھا، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے میں بھی اسی طریقے سے تمام وہ دعائیں جو پہلے سجدے میں، وہ دوسرے سجدے میں پھر سے وہ دعائیں کرتے، یعنی مسلسل ایک دعاؤں کا جو ہے نا اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، دعائیں ہی چل رہی ہیں، دیکھ لیں آپ، یعنی اس کی بڑائی چل رہی ہے، اپنی کمزوری چل رہی ہے، اس سے دعائیں چل رہی ہیں، اسی سے مانگا جا رہا ہے،
اب اتنی عاجزی کے ساتھ جب وہ کوئی نماز پڑھنے والا جو اس کا ایک بندہ ہے، وہ اتنی عاجزی کے ساتھ اس سے دعائیں کرے جا رہا ہے، تو وہ اس کے حق میں اللہ پاک کیوں نہیں بہترین فیصلے کرے گا کہ جب اس کے اخلاص بھی ہوگا، اس کی نیت بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، اور اس کے اندر عاجزی بھی ہوگی، اور وہ ایک خشوع و خضوع جو ہے وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یعنی حقیقی طور پر اس سے ڈرا جائے، جو یعنی جس پتہ ہو کہ یہ کوئی واقعی اتنی قادر ذات ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اتنا اس کا تصور ذہن میں آ جائے کہ یہ چاہے تو میری جان بھی لے سکتا ہے، اس سے انسان کس قدر ڈرتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اب یہ مجھے مار دے گا، تو کتنی خوف کی ایک عالم ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے بالکل ایک کائنڈ کی طرح یوں جھکا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، تو اس تصور کے ساتھ یعنی ایسا جو ہوگا تو یہ بالکل اس کے اندر وہ خشوع پیدا ہو جائے گا کہ یہ قادر ذات ہے، یہ تو سب کچھ کر سکتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے آگے، میرا کیسے کرنا ہوگا۔ تو جب کسی کو بڑا مان لیا جائے گا، اتنا بڑا مان لیا جائے گا، تو پھر اپنے اندر تو یقینی طور پر ایک حقیقی عاجزی اس کے اندر پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں چل رہی ہیں، اور نہ صرف یہ دعائیں چل رہی ہیں، یعنی اس کو میننگ کے ساتھ جب میں یاد کر کے جب میں کروں گا تو کیفیت تو پھر بننی ہے۔ اب وجبرنی کہہ کے میں آگے چلا جاؤں، لیکن وجبرنی میں یہ کہ یعنی میری معاملات کو تو درست کر دے۔ اب معاملات کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ لگا ہوا ہے، ہر طرح کے معاملات میں اب بہت ساری باتیں سبھی جانتے ہیں۔ اب وہ بھی اس دوران جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اب یہ دعا کب کر رہا ہے؟ جو دو سجدوں کے درمیان، یعنی میری بخشش کر دے، مجھے رزق عطا کر دے، اور یعنی مجھے ایک عافیت دے دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے ہدایت دے دے، اور مجھے بلند کر دے، میں پست نہ رہوں، مجھے بلندی عطا کر دے۔